أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تبارك وتعالى الصوم لي وأنا أجزي به وقال نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة 8 أبواب منها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم سب جانتے ہیں کہ شعبان المعظم کا یہ آخری دور چل رہا ہے، بلکہ آخری جمعہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد کا جو جمعہ آئے گا انشاءاللہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہوگا، لیکن شعبان المعظم کے مہینے میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمارے سپرد کیا تھا، ہم نے ان کو کما حقہ بجا نہیں لایا۔ ہمیں ایک طرف تو افسوس کرنا چاہیے، دوسری طرف تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں معافی مانگنی چاہیے کہ اے ہمارے اللہ، ہم نے جس طریقے سے تیری عبادت کرنی تھی اس طرح ہم نے نہیں کیا، ہمارے دن غفلتوں میں گزر گئے، راتیں ہماری یوں ہی برباد ہو گئیں، تیرے نبی کی تعلیمات ہم سے چھوٹی رہیں۔ لیکن آنے والا جو مبارک مہینہ ہے، اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے اور ایک موقع عنایت فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کا انتہائی محترم والا مہینہ، بابرکت اور معظم مہینہ اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے قریب کر دیا ہے۔ اب ہمیں رمضان المبارک کا استقبال کرنا چاہیے۔ اب استقبال کسے کہتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہے، بڑا آدمی آنے والا ہے، دنیاوی شہرت رکھنے والا ہو یا دیندار گھرانے سے اس کا تعلق ہو، تو ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں، گھر کو سجاتے ہیں، گھر کی صفائی کرتے ہیں، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں۔ اگر وہ دور سے آ رہا ہے تو اس کے راحت کا اور اس کے آرام گاہ کا بھی انتظام کرتے ہیں۔
یہاں پر دیکھیں رمضان المبارک آنے والا ہے، چونکہ یہ آدمی انسان تو نہیں ہے کہ ہم اس کے سامنے ادب باندھ کر کے کھڑے ہو جائے یا اس کے لیے کھانے وغیرہ کا پینے کا انتظام کریں۔ رمضان المبارک انسان نہیں ہے، تو اب استقبال ہم اس کا کس طرح کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حل بتا دیا ہے کہ رمضان المبارک کا اس طور پر استقبال کریں کہ رمضان المبارک کے اوقات کو ضائع نہ کریں۔ یہی استقبال رمضان ہے، یعنی رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ جو گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، جو غفلتیں ہم سے ہو رہی ہیں، جو تنبیہات ہم پر ہو رہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، ایسے کاموں سے ہم رک جائیں اور استقبال رمضان المبارک کا استقبال اس طرح کریں کہ رمضان کے مہینے کی جو تیاریاں آنے والی ہیں ابھی سے شروع کر لیں۔ بس اوقات دیکھنے کو یہ بات ملتی ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے مبارک والا مہینہ رمضان کو عطا کیا، کتنا بڑا مبارک۔ اگر ایک آدمی ایک فرض پڑھ لیتا ہے تو 70 فرائض کا اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ اگر نفل پڑھ رہا ہے تو اس نفل کو اللہ رب ذوالجلال فرض میں کنورٹ کر کے، فرض میں تبدیل کر کے اس کے نام اعمال میں لکھتا ہے۔ صرف 2 رکعت نفل نماز کبھی بھی بندہ رمضان المبارک کے مہینے میں پڑھ لے، صبح میں ہو یا رات میں، اللہ رب ذوالجلال اسے 1 فرض کے برابر کا ثواب دیتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی فرض ہی 1 مرتبہ ایک فرض امام کے پیچھے پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال اسے 70 فرائض کے بقدر اس کے ثواب کو ڈبل کر کے، دگنا تگنا کر کے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ ایسے مبارک مہینے کا استقبال یہی ہے کہ رمضان المبارک کی جتنی شاپنگز ہیں، جتنی خریداری ہماری ہے، اسی مہینے میں ہو جائے۔ اللہ رب ذوالجلال نے رمضان کے اندر بہت سارے خیر کے کام کو رکھا ہے۔ ایک رمضان کا مہینہ ایسا ہے جس کے اندر بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے جب قرآن کو نازل کرنا چاہا، خود اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے دیکھا کہ یہ جو میرا مبارک کلام ہے، بابرکت کلام ہے، عظمت والا کلام ہے، میں اتاروں تو کس مہینے کا انتخاب کروں؟ محرم آیا اللہ نے ہٹا دیا، شوال آیا ہٹا دیا، ایک ایک مہینے آتے گئے، اللہ رب ذوالجلال ان مہینوں کو ہٹاتا گیا۔ 11 مہینے گزر گئے، پھر جب رمضان المبارک آیا تو اللہ رب ذوالجلال نے دیکھا ہاں میرے قرآن پاک کے نزول کے لیے مہینہ بہتر ہے، پھر اللہ رب ذوالجلال نے اپنے کلام پاک کا انتخاب اس مہینے کا کیا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں۔ تو سوچیں، ایک تو رمضان ہے، پھر دوسری اس کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے کلام بابرکت والے معظم کلام کو اس مہینے کے اندر اتارا ہے، ورنہ تو اور مہینے بھی تھے اللہ رب ذوالجلال کے پاس، دوسرے مہینوں میں انتخاب کر دیتا۔ تو یہ اللہ رب ذوالجلال نے یہ امت کو بتلایا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ معمولی مہینہ نہیں ہے، اس میں نے اپنے کلام کا نزول کیا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر 2 بہت بڑی عبادتیں، ایک تو دن کا روزہ رکھنا ہے، دوسرا قیام اللیل ہے۔ دن کا روزہ رکھنا، اللہ رب ذوالجلال خود کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب ذوالجلال نے جب نماز کی باری آئی تو اللہ رب ذوالجلال نے اپنے پیارے آقا کو عرش پہ بلایا، ساری عبادتیں فرش پہ عطا کی گئی۔ روزہ آیا، یہ بھی فرش پہ دیا گیا، زکوٰۃ کا حکم فرش پہ آیا، جتنے بھی خیر کی عبادتیں ہیں، نوافل ہیں، ساری چیزوں کو اللہ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کو دیا، اس زمین پر دیا۔ جب نماز کی باری آئی تو اللہ نے اپنے حبیب کو آسمان پہ بلایا، معراج کی سیر کرائی، عرش پہ بلایا، اپنے سامنے بٹھایا، بٹھانے کے بعد کہا اے میرے حبیب یہ آپ کی امت کو یہ تحفہ نماز کا ہے، پیش کر دینا۔ ساری عبادتیں اللہ رب ذوالجلال نے فرش پہ عطا کی، لیکن نماز کا تحفہ عرش پہ دیا، لیکن کسی عبادت کو یہ نہیں کہا۔ اللہ نے روزے کے لیے ایک جملہ کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ میں چن کر کے اسے بندے کو دیتا۔ کوئی بندہ نیک اعمال کرتا ہے تو کرامن کاتبین 2 فرشتے بیٹھے ہیں، ایک جو کرامن ہے
وہ فرشتہ نوٹ کر لیتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ بھائی اس نے فلاں نیکی کی ہے، تو ثواب دے دینا، تو وہ بندہ لکھ لیتا ہے، تو فرشتہ ساری چیزوں کو لکھ لیتا ہے کہ اس کا اللہ نے یہ اجر رکھا ہے، اس کا یہ اجر رکھا ہے۔ لیکن جب روزے کی باری آتی ہے تو اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے فرشتوں تم ہٹ جاؤ، یہ روزہ خالصتاً میرے لیے ہے اور بدلہ بھی میں ہی اپنے بندے کو دیتا ہوں، تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں بھئی روزہ اتنا پاورفل ہے، اتنا طاقتور ہے کہ اللہ خود اس کا اجر دے رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر ریا کا شائبہ نہیں ہوتا۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے دل میں خوف ہوتا ہے، میرے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ میں دکھلانے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے دل کے اندر شیطان بہکاتا ہے کہ بھائی تو نماز پڑھ رہا ہے اور لوگ تجھے دیکھ رہے ہیں، اور 4 رکعت ایکسٹرا پڑھ لے، تجھے لوگ واہ واہ کریں گے، تیری بڑائی بیان کریں گے کہ بھائی یہ تو نوافل کا پابند ہے۔ ہو سکتا ہے میں تسبیح لے کر کے ہاتھ میں بیٹھ جاؤں، شیطان میرے دل کے اندر خیال ڈال سکتا ہے کہ بھائی تسبیح لے لے، لوگ تیرے سامنے آ رہے ہیں، تجھے دیکھیں گے، تیرے ہاتھ میں انہیں تسبیح نظر آئے گی، وہ سمجھیں کہ یہ تو اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول ہے، میں صدقہ کر رہا ہوں۔ شیطان میرے دل کے اندر بات ڈال سکتا ہے کہ صدقہ تو جو دے رہا ہے چھپ کر نہ دے، اور لوگ بھی تجھے دیکھ رہے ہیں سب کے سامنے دے، تاکہ لوگ تیری تعریفیں کریں، یہ تو بڑا صدقہ دینے والا ہے۔ لیکن روزے کے اندر وسوسے نہیں آتے کہ میں فلاں کے دکھانے کے لیے روزہ رکھوں۔ روزہ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، بندہ روزہ رکھتا ہے یا نہ رکھے کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ فلاں بندے کا روزہ ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے روزہ ایسا پاورفل، ایسا طاقتور عبادت ہے کہ وہ بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا علم صرف اللہ کو ہوتا ہے اور کسی اور کو نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب ذوالجلال بذات خود اپنے ہاتھ سے اس کے نامہ اعمال میں اپنا اجر لکھتا ہے۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، مرنے سے پہلے اللہ رب ذوالجلال اسے نامہ اعمال میں اپنے ہاتھوں سے جتنا اللہ چاہے اتنا اجر و ثواب لکھ دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ تو نے تو یہ کہا ہے کہ تو خود بدلہ دیتا ہے روزے کا، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، آخرت میں جو تو نے کہا ہے اتنی اسپیشلٹیز دی ہے تو نے روزے کو، آخرت میں مرتبہ روزے کا کیا ہے؟ ہم نے روزوں کو بھوک کی ستانے پر بھی ہم نے روزوں کو رکھا، دھوپ کی تپش میں بھی ہم نے روزوں کو رکھا، پیاس ستا رہی تھی تب بھی ہم نے روزوں کو رکھا، بیوی بلا رہی تھی تب بھی ہم نے روزوں کو رکھا، نفسانی خواہشات کو ایک طرف کر دیا، بیوی بچوں کی محبت کو ایک طرف کر دیا، ہم نے سارا دن قرآن پاک میں لگا دیا، نوافل میں لگا دیا، قرآن کے پڑھنے کے اندر لگا دیا، ذکر و اذکار کے پڑھنے میں لگا دیا، روزوں کو اتنا رکھا ہم نے ساری شہوانی خیالات کو دور کر دیا۔ اللہ ذرا یہ تو بتانا دنیا میں تو اجر دیتا ہے لیکن آخرت میں اس کا بدلہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الجنت ثمانیۃ ابواب منہا باب یسمى الریان لا يدخلہ الا الصائمون، روزے دار کے لیے اسپیشل اس کی تعظیم کی جائے گی جنت کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر کل 8 دروازے ہیں، ثمانیۃ ابواب منہا باب، اس کے اندر ایک دروازہ ایسا ہے جو اسپیشل لوگوں کے لیے ہے، جس کا نام بھی اللہ کے رسول نے بتا دیا یسمى الریان، جس دروازے پر لکھا جائے گا ریان نام اس کا ہوگا، اس دروازے کا نام ریان ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخلہ الا الصائمون، اس کے اندر صرف روزے دار ہی داخل ہو سکتا ہے۔ جو بندہ کثرت سے صدقہ کیا ہو، کثرت سے نوافل کی پابندی کی ہو، زکوٰۃ کو ادا کیا ہو، نماز کا قیام کیا ہو، سارے ایک طرف کو داخل ہوں گے۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو دنیا کے اندر اللہ رب ذوالجلال کا ایک فرمان تھا، ایک حکم روزہ رکھنے کا بھی تھا، اللہ کا بندہ وہ روزہ بھی رکھا ہے تو اس بندے سے کہا جائے گا کہ بھائی تمہارے لیے یہ اعزاز ہے کہ تم اس دروازے سے جانا۔ پھر سارے مجمع کے سامنے، ساری امتوں کے سامنے، جنت والوں کے سامنے اس کا اکرام یوں کیا جائے گا کہ 7 دروازے سے اسے ہٹا دیا جائے گا، پھر جو 8واں دروازہ ہوگا جو اسپیشل ہوگا، جو مہمان نوازی کی جائے گی، اس مہمان نوازی اس کی یوں کی جائے گی، اس دروازے سے اس کا داخلہ ہوگا۔ سارے لوگ روزے دار ایک قطار کے اندر باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے،
ساری دنیا دیکھے گی، ہاں یہ روزے دار ہیں جو دنیا کے اندر ہم ایک طرف تو روزے کو ہم نے بھلا دیا تھا، یہ ایسی حالتوں کے اندر بھی روزوں کو ان لوگوں نے رکھا ہے۔ آج ذرا معمولی سی بات پر ہم روزے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ زمانہ یاد کریں، 800-1400 سال پہلے کا جو زمانہ تھا، نہ چھتیں تھی، نہ دھوپ سے سائے کے بچاؤ کے لیے ان کے سروں کے اوپر آسرے تھے، اور نہ ایسی ہماری طرح سڑکیں تھی جہاں بھی چلے جاتے وہاں پر ریت ہی ریت نظر آتی، اور دھوپ بھی ایسی تھی کہ بندے کے اندر سنبھالنے کی کیپیسٹی اور طاقت نہیں تھی۔ اسی لیے رمضان کا جو نام ہے اس طور پر رکھا گیا، رمضان یہ جلانے دینے والا ہے۔ محدثین نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ رمضان کو رمضان کیوں کہا گیا ہے، تو بہت سارے لوگوں نے یہ وجہ بتائی ہے، رمضان کو اس لیے رمضان کہا گیا ہے کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ گرمیوں کے اندر آتا ہے، آدمی کو جلا دیتا ہے، آدمی کو تپا دیتا ہے، دھوپ بھی ایسی تیزی کی غضب کی پڑتی ہے کہ آدمی تھک جاتا ہے، اور اوپر سے بھوک ماشاءاللہ اتنی ستاتی ہے کہ آدمی کو بسا اوقات روزہ توڑنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ جیسے ہی شروع رمضان نکلتا ہے، رمضان کے شروع دن نکلتے ہیں، بہت سارے لوگوں پر ایسی ہیبت طاری ہو جاتی ہے، ان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ جیسے ہی عصر کا وقت آتا ہے ان کے ہوش ختم ہو جاتے ہیں، اتنی انہیں بھوک ستاتی ہے کہ بے ہوشی کا عالم ہو جاتا ہے، تھک جاتے ہیں، کسی کام کے کرنے کو دل نہیں لگتا۔ تو اسی لیے رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے کہ وہ رمضان آدمی کو جلا دیتا ہے۔ اور پھر محدثین نے یہ بھی لکھا، یہ تو دنیا میں جلانا ہے، دنیا میں آدمی کو بالکل جلا دیتا ہے، اس کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوتی، ایک طرف تو سورج، دوسری طرف پیاس، تیسری طرف دھوپ۔ پھر محدثین نے لکھا ہے پھر آدمی کو اس کے اعمال کے اعتبار سے بھی رمضان جلانے والا ہے، یعنی جتنا اعمال کے اندر بندہ متوجہ ہوگا اعمال کی جانب، اللہ رب ذوالجلال اس رمضان کے طفیل میں روزوں کی اور قرآن پاک کی برکت سے اس کے جو نامہ اعمال میں گناہ تھے ان کو جلاتا رہے گا۔ اس کے نامہ اعمال کے اندر جتنے گناہ ہیں رمضان کی برکت سے وہ سارے گناہ جلتے جائیں گے، آخر ایک وقت ایسا بھی آئے گا اس کے نامہ اعمال کے اندر صرف نیکیاں باقی رہ جائیں گی۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ، رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نیکیوں کو جلا کر کے برائیوں کو جلا کر کے ختم کر دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں صرف نیکیاں باقی رہ جاتی ہیں۔ اب جب اتنا بڑا مبارک مہینہ اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے حوالے کیا ہے تو ہم استقبال اس کا کیسے کریں؟ ایسے کریں کہ غفلت کے کاموں کو چھوڑ دیں۔ بس اوقات یوں دیکھنے کو ملتا ہے کہ رمضان المبارک میں جو کام ہم 11 مہینے میں بھی کرتے آ رہے ہیں وہ رمضان المبارک میں بھی ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں بس میں چڑھنے والے، لاری ڈرائیور ہوں، ٹیمپو چلانے والے ہوں، رکشہ چلانے والا ہو، ساروں کے کانوں میں میوزکس کی آوازیں بجنے لگتی ہیں۔ جب تک کہ میوزکس آن نہیں کیا جاتا، جب تک کہ گانے نہیں چلائے جاتے، اس وقت تک یہ صاحب اپنی ڈرائیونگ پر بھرپور کام نہیں چلاتے۔ جب تک کان کے اندر ان کا گانا نہ بجے تب تک ان کا ہاتھ یہاں پر چلنا شروع نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے میں جا رہے تھے، کہیں سے بانسری بجنے کی آواز آ رہی تھی، میوزک نما۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں کے اندر ہاتھوں کو ڈال لیا۔ صحابہ پیچھے تھے، صحابہ سے پوچھا، صحابہ ابھی آواز آ رہی ہے بانسری کی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آواز ختم ہو گئی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں سے انگلیوں کو نکالا، پھر کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ عذاب کو برسانے والے فرشتے انتظار اور طاق میں بیٹھے، عذاب کے فرشتے طاق میں بیٹھے ہیں کہ کب اللہ ہمیں آرڈر دے دے اس بستی کو میں ہاتھ میں لے جا کر کے اٹھا دوں، اوپر لے جا کر کے یوں ہی اوپر سے نیچے کی جانب پٹخ دوں۔ یہ تو عام حالات کی بات ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، ہماری حالت تو ایسی ہے رمضان المبارک کے مہینے بھی ہم بے شرم بن کر کے، نڈر بن کر کے اللہ کے سامنے اپنے سینے کو 56 انچ کا سینہ بنا کر کے ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ رمضان کا مہینہ آئے ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ جس طرح 11 مہینے کے اندر ہمارے رویے تھے، ہمارے اعمال تھے، ہم اسی رمضان میں بھی ایسے ہی رہیں گے۔ 11 مہینے میں بھی ہم بے شرم تھے، رمضان کے مہینے میں بھی ہم بے شرم بن کے جیئیں گے۔
कम से कम इतना तो हम एहतराम कर लेते रमज़ानुल मुबारक के महीने का। रब्बे ज़ुल जलाल कभी कभी ऐसे फैसले करते हैं रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर, या दीन की शरीयत की चीज़ों का अदब और एहतराम करने की बदौलत अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल दुनिया के अंदर हमारा बेड़ा पार कर देते हैं। नुज़हतुल बसातीन एक किताब है, उसके अंदर एक वाक़या लिखा है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आज जो बेशरम बंदे, अल्लाह के नादान बंदे अल्लाह के गज़ब को भड़काने वाले काम करते हैं, फिर भी उनके अंदर की शर्म ख़त्म नहीं होती, हया नहीं आती उनके अंदर। रास्तों के अंदर घटाघट पानी लेकर के अपने गले के नीचे उतार रहे होते हैं। कोई तो होटलों के अंदर दिन दहाड़े खाने पे बैठा है, कोई रास्तों के अंदर गुटके खाता फिर रहा है, कोई सिगरेट और बीड़ी पीता जा रहा है। कम से कम इतना तो हम शर्म कर लेते जितना एक मजूसी ने किया है। नुज़हतुल बसातीन नामी एक किताब है, उसके अंदर लिखा है एक मजूसी था, उसका जो घराना था वो सारे मुसलमानों के घरों के दरमियान में एक मजूसी था। मजूसी किसे कहते हैं? जो बंदा आग को पूजता है उसे मजूसी कहते हैं। यानी सब कुछ वो आग को मानते हैं, करता धरता खिलाने वाला पिलाने वाला आग को मानते हैं। तो उस बंदे ने देखा कि भाई मुसलमानों का एक मुबारक वाला महीना आ रहा है, बाबरकत महीना आ रहा है, अज़मत वाला महीना आ रहा है। तो अपने बच्चों को जमा किया, जमा करके कहा देखो अब तुम्हारे सामने जितने भी घराने ये मुसलमानों के हैं, अब उनका एक मोहतरम मुअज़्ज़म मुकर्रम महीना उनके पास आ रहा है। रमज़ानुल मुबारक के अंदर ये ना खाएंगे ना पिएंगे, कुछ नहीं करेंगे। सुबह में सहर, रात में इफ्तार, जो बकिया दिन का हिस्सा है वो इबादतों में लगाएंगे, लेकिन तुम इनके रास्तों में जाकर के इनके घरों के सामने ना खाना, और उस महीने के अंदर तुम भी खाना पीना बंद कर देना। ये मुसलमान नहीं कह रहा है, ये गैर मुस्लिम है, आपका पुजारी कह रहा है अपने बेटों से कि इस महीने का तुम भी अदब कर लेना, जो महीना मुसलमानों का आ रहा है उस महीने में तुम भी ना खाना। अब रमज़ान का महीना था, मजूसी भी जानता था कि रमज़ान के अंदर मुसलमान एहतराम उसका करते हैं कि मैं अपने बच्चों से इसका एहतराम क्यों ना करवाऊं। तो बच्चों पर उसकी ताकीद थी, तो बड़े बच्चे उसके थे, संभल के रहे थे, लेकिन छोटा एक बच्चा था, उसने रमज़ान के महीने में छोटी के रोटी के टुकड़ों को अपने मुंह में लिए चबा रहा था। अब बाप को गुस्सा आया, मेरे बताने के बावजूद तो खा रहा, चपत लगा दिया अपने बच्चे पे। हालांकि उसे ज़रूरत ही नहीं थी मारने की, क्योंकि वो तो मुशरिक था, काफिर था, मजूसी था। मारना चाहिए था तो मुसलमानों को, अपने बच्चों को मारना चाहिए था, लेकिन मजूसी को ज़रूरत क्या थी। लेकिन उसके अंदर, उसके दिल के अंदर रमज़ान की हुर्मत, रमज़ान का एहतराम था, तो उसने अपने बच्चे के गाल पे 2 चपत लगा दी। बस छोड़ दिया, डांटा डपटा, जो करना था बच्चे के साथ मामला हुआ, फिर छोड़ दिया। एक वक्त आया कि उसका इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया, फिर उनकी जो रस्म व रिवाज के मुताबिक उसे दफनाना था या जलाना था, जो कुछ रस्म व रिवाज थे सब कुछ कर दिए उन लोगों ने। फिर जो इसका पड़ोसी था उसने ख्वाब में रात में देखा, अचानक इसको ख्वाब आया कि मेरा पड़ोसी मजूसी था, उसका इंतकाल हुआ। ख्वाब में रात में अचानक मजूसी आया, आकर के कहने लगा, देख रहा है कि ये ख्वाब में ये बंदा ख्वाब देखने वाला देख रहा है कि ये मजूसी है, काफिर है, आपको पूजने वाला है, फिर भी ये जन्नत के बाला खानों के अंदर सैरो तफरी कर रहा है। अभी से समझ नहीं आया कि भाई ये तो मामला उल्टा है। हमने कुरान से सुना है, कुरान कहता है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं होती। ये बंदा ऐसा है, जिंदगी भर शिर्क के अंदर डूबा रहा और जन्नत के बाला खानों के अंदर सैर भी कर रहा है, तफरी भी कर रहा है। मामला अजीब है, बात समझ में नहीं आती। या तो कुरान झूठा है, या तो मैं जो देख रहा हूँ वो ख्वाब झूठा है, क्योंकि कुरान ने खुद कहा है कि मुशरिक की बख्शिश नहीं। यहाँ पर ये देख रहा है कि ये मुशरिक जन्नत के बाला खानों के अंदर सैर व तफरी कर रहा है। तो ये बंदे को थोड़ी देर के लिए तज़ब्ज़ुब का शिकार हुआ, शक में पड़ गया, हो कैसे सकता? अल्लाह तो झूठ नहीं बोल सकता, अल्लाह का कलाम भी झूठा हो नहीं सकता। या तो कलाम झूठा है, अगर कलाम झूठा नहीं हुआ तो मेरा ख्वाब झूठा है।
تو اس مجوسی نے جس کا خواب دیکھ رہا تھا وہ بندہ کہنے لگا کلام بھی سچا ہے، جو یہ تو خواب دیکھ رہا ہے وہ بھی سچا ہے۔ اب اس نے پوچھا خواب دیکھنے والے نے کہ بھائی یہ کیسا ہو گیا، تو تو جنت میں آرام سے ٹہل رہا، تو تو مجوسی تھا، تو یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے زندگی کے اندر بہت سارے رمضان آتے گئے، میں احترام کرتا گیا، میں آگ کو پوجتا گیا، آگ کا پرستار تھا، آگ کا پجاری تھا، سب کچھ میں نے آگ کو مانا، لیکن جس دن میں نے اپنے بچے پہ تمانچے لگائے تھے، رمضان کے ادب اور احترام کی خاطر میں نے اپنے بچے کو ڈانٹا تھا، اللہ نے صرف اس کے رمضان المبارک کے ادب کا جو میں نے احترام کیا تھا اس ٹکڑے کو لے کر کے اللہ رب ذوالجلال نے اپنے بارگاہ میں لے لیا۔ پھر جب میرے موت کا وقت قریب آیا تو اللہ رب ذوالجلال نے اس احترام کے بدلے میں مجھے ایمان کی دولت سے نوازا۔ ابھی میری موت نہیں آئی تھی، انتقال کے لیے، میرے دنیا سے جانے کے لیے کچھ اور گھنٹے بچے ہوئے تھے۔ اللہ رب ذوالجلال نے رمضان المبارک کے احترام کے بدلے میں صرف اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ رب ذوالجلال نے میرے مرنے سے پہلے مجھے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا، اور میں نے کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ادھر میری روح قبض ہو گئی۔ کم از کم آج ہمارے مسلمان بھائی، مسلمان بندے اتنا تو ادب کر لیتے جتنا اس مجوسی نے کیا۔ مجوسی ہونے کے باوجود اس بچے کو اس کے باپ نے تمانچے مارے، اسے کیا ضرورت تھی؟ مہینہ تو آ رہا ہے، مسلمانوں کے لیے آ رہا ہے۔ جب روزوں کی باری آئی تو اللہ رب ذوالجلال نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہا۔ بہت ساری جگہ قرآن پاک میں اللہ رب ذوالجلال نے کہا ہے یا ایھا الناس، کہا یا ایھا الناس مطلب یہ کہ دنیا کے سارے لوگوں، لیکن یہاں پر پیار سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے مومن بندو، خاص خطاب ایمان والوں کے لیے۔ تو ایسے مبارک مہینوں کے اندر رمضان المبارک میں بہت سارے ہمیں سے بے شرم بن کر کے، نڈر ہو کر کے اللہ کے غضب کو بھڑکانے والے اعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر ذرا بھی احساس نہیں ہوتا۔ اگر عذر ہے، اگر شریعت نے چھوٹ دی ہے تو کم از کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے افطار کر سکتے ہیں۔ پبلک کے اندر دکھانے کی ضرورت ہمیں کیا پیش آ سکتی ہے؟ چوراہوں پہ گئے وہاں پر پانی اٹھا رہے ہیں، ہوٹلوں میں گئے وہاں پر پہ دن دھاڑے کھانا لگا ہوا ہے، ہم کھاتے جا رہے ہیں۔ حرمت والا مہینے کا احترام ہم سے یہی ہو رہا ہے کہ ہم بے شرم بن کر کے سارے حدیں پار کرتے جا رہے ہیں، اور ہٹے کٹے نوجوان جنہیں کوئی عذر بھی نہیں، وہ بھی راستوں میں گٹکوں کی بھرمار ہے، شان سے کھاتے پھر رہے ہوتے۔ تو اسی طرح جو ہمارے فرینڈس ہیں، ہم میں سے بعض اگر کوئی اس طرح کے کاموں کے اندر ملوث ہیں تو آگاہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور بالخصوص رمضان المبارک کے مہینے میں ایک کام اور کریں، ہر ایک ساتھی اس بات کا عہد کرے رمضان المبارک کے اندر میری کوئی فرض نماز جماعت سے نہیں چھوٹنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم ایک فرض پڑھیں گے تو 70 فرائض کا ثواب ہمیں ملے گا، اگر امام کے پیچھے پڑھیں گے تو اللہ رب ذوالجلال اسے دگنا تگنا کر کے ثواب عطا کرے گا۔ عبید اللہ بن عمر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ، امام ذہبی رحمۃ اللہ، ایک بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ نماز تو ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو نماز کا عین وقت ہے اس کو چھوٹنے کی وجہ سے ہمارے کاموں کے اندر بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں، بزرگ ہستی ہے عبید اللہ بن عمر۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رات میں ان کے گھر مہمان آئے تو یہ کھانے پینے کا نظم کر رہے تھے، عشاء کی جماعت کی نماز ان سے رہ گئی، چونکہ مہمان تو آئے تھے تو مہمان کا انہوں نے اکرام کیا، میزبانی کی، پھر مہمان چلے گئے۔ اب یہ دوڑتے ہوئے گئے، مساجد کا رخ کیا، فلاں مسجد میں جاتے کہ دیکھتے کہ بھائی عشاء کی نماز ختم ہو گئی، دوسری مسجد میں جاتے پھر دیکھتے کہ وہاں پر بھی عشاء کی نماز چھوڑ گئی۔ ساری جتنی ان کی بستی کے اندر جتنی مساجد تھے، ساری مساجد کا انہوں نے رخ کیا، دیکھنے پر معلوم ہوا کہ ساری مساجد کے اندر جماعتیں ختم ہو چکی ہیں۔ اب گئے، انہوں نے سوچا، دیکھا کہ فضیلت عشاء کی نماز کی یعنی فرائض کی کیا ہے،
جو بھی بندہ فرض پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ اللہ رب ذوالجلال اسے 27 درجہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اب انہوں نے سوچا کہ عشاء کی ایک نماز جماعت سے چھوٹ گئی تو اب 27 درجے نماز کیسے بنے گی میری؟ تو یہ گئے مسجد کے اندر، ایک مسجد میں اپنے محلے کی، وضو کر کے 27 مرتبہ انہوں نے فرض کو پڑھا۔ چونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو بندہ ایک مرتبہ جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھ لیتا ہے اللہ رب ذوالجلال 27 درجہ اسے دگنا تگنا کر کے اس کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھتا ہے۔ پھر یہ گئے 27 مرتبہ انہوں نے نماز پڑھی، پھر سو گئے خواب کے اندر۔ خواب کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ایک گھوڑ سوار تیز رفتاری سے گھوڑ سواری کر رہا ہے، ان کے آگے نکل رہے، یہ بھی گھوڑ سواری کر رہے ہیں، ان کے پیچھے ہیں۔ دیکھا کہ جو گھوڑ سوار میرے آگے ہے اس سے بہتر گھوڑا تو میرے پاس ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے لیکن اس کے قریب پہنچنا چاہتے ہیں، پہنچ نہیں پاتے، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، بہت تیزی سے اس گھوڑے کو ہانک رہے ہیں، چل رہا ہے پر وہاں پر پہنچ نہیں پا رہا۔ تو انہوں نے اس سے پوچھ لیا کہ بھئی یہ ماجرا کیا ہے؟ تم نے میرے ساتھ، تم میرے آگے نکل رہے ہو، میرے پاس تم سے بہتر عمدہ گھوڑا ہے اور میں ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا رہا ہوں، پر تم تک یہ پہنچ کیوں نہیں پا رہا؟ تو اس بندے نے ایک جملہ کہا، تو سامنے والا جو شہ سوار تھا، گھوڑ سواری کر رہا تھا، اس نے کہا میں نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے اور تم نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی۔ حالانکہ انہوں نے 27 دفعے پڑھ لی ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ 27 درجے پڑھے تو وہ فرض نماز رہتی ہے یا نہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن فضیلت کو پانے کے لیے انہوں نے 27 مرتبہ فرض پڑھ لی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فرائض کو وقت پہ ادا کرنی چاہیے۔ جو کام ہم سے گھنٹوں کا ہوتا ہے وہ منٹوں میں ہو جاتا ہے، لیکن جس وقت ہماری نمازوں کے اندر تاخیر ہو جاتی ہے، ہم سے نمازیں رہ جاتی ہیں، اس وقت آزما کر کے دیکھیں، جو کام منٹوں میں ہونا تھا وہ گھنٹوں میں لگ جاتا ہے۔ ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، بھائی ٹرین کا وقت آ گیا ہے، جا کر کے دیکھیں، ایسا بہت مرتبہ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا ہے۔ کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی فلاں وقت میں پہنچنا ہے، ہم آدھا گھنٹہ پہلے اول وقت میں نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں، نماز جماعت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اول وقت میں تو کم از کم پڑھ لیتے ہیں، پڑھ کر کے جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ آج ٹرین 2 گھنٹے لیٹ۔ اگر ہم پڑھ کر کے جاتے تو اللہ تبارک و تعالی ایک تو 27 درجے کا جو ثواب ہے ہمارے نامہ اعمال میں لکھ بھی دیتا، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ٹرین کو وقت پر لائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ جو عبادات کے اوقات ہیں اس میں کمی کوتاہی ہم سے نہیں ہونی چاہیے۔ بالخصوص رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے اندر ہر ساتھی یہ عہد کر لیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں میں تو فرض پڑھنا ہی ہے، میں پڑھوں گا، لیکن جماعت کے ساتھ ہی پڑھوں گا۔ سارا مہینہ رمضان المبارک کا ایک فرض بھی ہماری امام کے پیچھے سے رہ نہ جائے، چونکہ ثواب کی تو بھرمار اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے ہمیں ملتی ہے۔ تو اس رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کے اندر ہمیں رمضان کا استقبال کرنا۔ استقبال کیسے کریں گے؟ اوقات کو ضائع نہ کریں گے، جو اوقات اللہ نے ہمیں دیے ہیں رمضان المبارک کے اندر ہم قرآن شریف میں لگائیں گے۔ تراویح کو باقاعدہ طور پر کوئی بھی تراویح ہم سے ناغا نہ ہو، ایسے عہد کر کے ہم تراویحوں میں شریک ہو جائیں گے۔ ہر وقت ہمیں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے کہ شروع کے 5 سے 7 8 9 دن تک تو مسجد کے اندر امام کو کھڑنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، امام تو بیچارہ اندر دھس جاتا ہے، مصلیان تو پیچھے کا راستہ پھوڑ کر کے اور باہر نکل جاتے ہیں۔ لیکن 10ویں دن یہ بات ملتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ آج کسی نے آسمان سے یہ اعلان کرا دیا ہے کہ بھائی آج سے تراویح کی نماز معاف۔ سارے بندے جتنے 9 دن تک مسجدیں صفوں کے اندر بھرمار تھی لوگوں کی، وہ ٹاٹا بائے بائے کر کے گھروں کے اندر بستروں پہ پڑ جاتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے 10ویں تراویح میں کوئی آتا ہے، آ کر کے یہ اعلان کرتا ہے کہ بھائی تم نے 10 تراویح بالکل اطمینان سے پڑھ لی ہے، اب تمہارے پیر لڑکھڑا رہے ہیں، تم اب آرام سے بستر پر لیٹے رہو، اب تمہیں پڑھنے کی تراویح ضرورت نہیں ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر رمضان کے ہر 10ویں دن یہ اعلان ہوتا ہے آسمان سے۔ میرے بھائیوں، یہ 10 دن کی تراویح نہیں ہے، تراویح تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان بھر کی بنائی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ رمضان المبارک میں بہت ساری عبادتیں ہیں، لیکن پاورفل 2 عبادتیں۔ ایک تو دن کا روزہ ہے، رات میں تراویح کا مسئلہ ہے۔
تو ہر ساتھی اس بات کا عہد کریں، کوشش کریں کہ جتنے رمضان ہم اللہ رب ذوالجلال نے ہماری مقدر میں دیے تھے سارے رمضان ہم نے غفلت میں کاٹ دیے۔ اب جو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے کم از کم اس کے اندر تو ہم بھرپور اس کے اوقات کی حفاظت کریں گے، نیک کاموں کے اندر لگائیں گے، روزوں کی پابندی کریں گے، تراویح کی پابندی کریں گے، اور کثرت سے اس مہینے کے اندر جو خاص اس مہینے کو اور قرآن کریم کو تعلق ہے ہم قرآن کی بھرپور تلاوت کریں گے۔ ہر ساتھی یہ ارادہ کرے۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت سے عبادت میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔